بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر موئز لاؤنج میں خوش آمدید۔ ایز یوزول آج دوسرا دن عروج نہیں ہے اور کوشش کروں گا کہ انصاف کر سکوں اس پروگرام کے کانٹینٹ کے ساتھ اور اس پروگرام کے ساتھ۔ نافرمان اولاد کے حوالے سے دوسرا پروگرام حاضر خدمت ہے۔ جن گھروں میں ایسی اولاد ہوتی ہے جو نافرمان ہوتی ہے، ڈس اوبیڈینٹ ہوتی ہے، اس گھر میں ماں باپ تو پریشان ہوتے ہی ہیں، گھر کے اور افراد بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اگر بزرگ ہیں اس گھر میں، دادا دادی، تایا، کوئی بھی بزرگ ہستی اگر اس گھر میں رہتی ہے، اسے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ جو نافرمان اولاد ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ باہر دنیا کے سامنے کسی محفل میں یا گیٹ ٹوگیدر میں وہ دوسروں کے ساتھ بڑا اچھا بیہیویئر ان کا رہتا ہے، مگر اپنے گھر میں والدین کے ساتھ بالخصوص ان کا رویہ بہت برا ہوتا ہے، بدسلوکی کرتے ہیں۔ سوشلسٹ، سائیکالوجسٹ وغیرہ کا یہ کہنا ہے، یا جتنے لوگ اس فیلڈ میں ہیں جو انسانی رشتوں پہ اور انسانی بیہیویئر پہ ریسرچ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ جو اثر کرتی ہے بچے کو نافرمان بنانے میں، جو عوامل ہے اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ہے ماحول، یعنی امیجیٹ گھر کا ماحول۔ اور اس ماحول میں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بڑے ایک دوسرے کا ادب اور احترام نہیں کرتے، یا اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو بچے وہاں سے یہ رویے سیکھتے ہیں۔ اور یہ رویے سیکھنے کے بعد پھر بچہ جو ہے وہ اسی طرح اپنانے کی کوشش کرتا ہے ان رویوں کو، کیونکہ اس نے اپنے والدین کو دیکھا ہے۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ اثر کرتی ہے، وہ اثر کرتی ہے جب بچہ اسکول میں جاتا ہے، جب اس کا ایکسپوجر باہر کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے گھر ہیں جس میں ماں باپ کی بہت اچھی تربیت ہے، جہاں والدین ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے رویوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور جھگڑے نہیں کرتے بچوں کے سامنے، مگر پھر بھی ان گھروں میں بھی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ تو دوسری وجہ جو اس کی ہوتی ہے وہ اس کا سیکنڈ ایکسپوجر جو ہوتا ہے وہ اسکول سے ہوتا ہے۔ اسکول میں بچے کے دوست کون ہوتے ہیں، کن کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے، اساتذہ کیسے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ٹیچر ہے جو گالی گلوچ کرتا ہے تو بچہ یہاں سے گالی گلوچ کرنا سیکھتا ہے۔ یہ دوسری جگہ ہے، یہ دوسرا ریزن ہے بچے کے بیہیویئر میں تبدیلی کی۔ تیسری چیز، اگر اسکول بھی اچھا ہے، ٹیچرز بھی اچھے ہیں، تو اب بچہ ذرا جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، اور بعض ایسے موقع ہوتے ہیں، ایسے سچویشنز ہوتی ہیں جہاں بچہ اپنے آپ کو ویک محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر امتحان کا وقت آ گیا، پڑھائی نہیں ہو رہی، پڑھائی مشکل ہے، سمجھ نہیں آ رہی، یا کوئی اور ریزن ہو گیا۔ اگر لیٹ سے فار ایگزامپل لڑکپن یا جوانی کے درمیان کا ٹائم ہے جہاں کوئی دوستیاں ہو گئی، ایسی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، جذباتی وابستگی ہو گئی، تو وہاں بچے بعض دفعہ ویک ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ریزنز ہیں ویک ہونے کے۔ اس سچویشن میں کہ جب بچہ ویک ہو، اس کے مائنڈ کے ایک خاص قسم کی چیز ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کریٹیکل فیکلٹی، یا وہ چوکیدار کہ جو بری چیزوں کو روکتا ہے ذہن میں آنے سے اور اچھی باتوں کو آنے دیتا ہے، وہ چوکیدار کام نہیں کرتا، وہ سو جاتا ہے یا وہ بیمار ہو جاتا ہے، یا کسی وجہ سے وہ گیٹ کھل جاتا ہے جو کہ نہیں کھلنا چاہیے، جس کا تعلق اس تربیت سے ہے جو ماں باپ نے گھر میں دی ہے، روحانی تربیت، دینی تربیت، اخلاقی تربیت۔ وہ تربیت جو ہے اس کا گیٹ کھل جاتا ہے۔ اب اطراف میں کوئی بھی شخص ایسا ہے، کوئی دوست ایسا ہے کہ جو اس وقت کسی حوالے سے اس کو ایموشنل سپورٹ دے دے اس بچے کو، تو اب اس بچے کے ساتھ اس دوست کا ایک بڑا گہرا رشتہ بنتا ہے۔ اور اگر اس دوست کے اندر کچھ ایسی برائیاں ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ جو غلط ہیں، تو یہ اس دوست سے وہ باتیں سیکھنا شروع کر کے نافرمان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے بھی ریزنز ہیں، کس پہ بات کریں گے، کہاں ہم اپنی اولاد کو کن کن چیزوں سے بچائیں گے۔ میڈیا اتنا اوپن ہو چکا ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، چلو آپ ٹیلی ویژن پہ دھیان لگا دو کہ بچے کون سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ کیسے پکڑیں گے۔ بالخصوص ہمارے وہ بچے جو کالجز میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں،
ان کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے, انٹرنیٹ پہ سائٹس کوئی بھی جا سکتے ہیں, کوئی بھی چیز چیک کر سکتے ہیں. پھر لاؤڈ میوزک ایک بڑا عجیب و غریب ایک رجحان ہو گیا ہے, اور اس پہ میں چاہوں گا کبھی تفصیلی بات کروں کہ یہ لاؤڈ میوزک جو ہوتا ہے یہ کس طرح انسان جو سننے والا ہے اس کے ذہن کے اندر اشتعال اور تشدد پیدا کرتا ہے. یہ ایک سائنٹیفک سٹڈی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ساتھ کوئی گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے, فل بلاسٹ میں میوزک چل رہا ہے, گانے بجے, کیا ضرورت ہے پورے محلے کو سنانے کی, اور آپ بھی بڑے ایجیٹیٹڈ ہو جاتے ہو کہ مجھے کیوں اس شخص یہ سنا رہا ہے, اتنی اونچی آواز میں کیوں یہ بجا رہا ہے اپنے کیسٹ پلیئر یا سی ڈی پلیئر. بد تہذیبی ہے مگر وہ سمجھتا نہیں ہے. یہ چیزیں بھی اثر ہوتی ہے. تو مختلف موقعوں پہ مختلف ایسی سچویشنز آتی ہیں جو بچے کے اندر نافرمانی کا عنصر یا ایلیمنٹ پیدا کر سکتی ہے, چاہے آپ کی تربیت 16 آنے کھڑی کیوں نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے. بعض گھروں میں ماں باپ کی تربیت اور ماحول ایسا ملتا رہتا ہے بچے کو جو سپورٹ کرتا ہے اس کی پرسنالٹی کو, اور وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے یا اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو صحیح غلط کا شعور آ جائے, وہ فرما بردار رہتا ہے اور ساری زندگی وہ فرما بردار رہتا ہے. ایسی اولاد بھی ہے کہ جو آج بھی اپنے ماں باپ کے لیے کوئی بھی قربانی کرنے کو تیار, دینے کو تیار ہے, زبان سے اف نہیں نکالتے, اتنے فرما بردار ہے کہ جس کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان, ہمارے بچے جو بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں, انہیں ایک بات سمجھنی چاہیے. ایک قانون ہے, یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے. اسے قانون فطرت کہہ لیں, اسے قانون نیچر کا کہہ لیں, اس کو لا آف اٹریکشن کہہ لیں, اس کو لا آف اپوزٹ کہہ لیں. اور وہ قانون یہ ہے کہ ایوری اسٹیمولس کازز اے رسپانس. یا چلے اگر آپ سائنس پڑھی آپ نے, اور آج تو پڑھا لکھا طبقہ ہے ہمارا, ٹیلی ویژن بھی دیکھتا ہے, بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے, نوجوانوں نے جنہوں نے فزکس پڑھی ہے, نیوٹن کا 3rd لا آف موشن ہے, ٹو ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. یعنی ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. جتنا پاورفل عمل ہوگا اتنا ہی پاورفل رد عمل ہوگا. ایک ٹینس کا گیند آپ جتنی طاقت سے دیوار پہ ماریں گے وہ گیند اتنی ہی تیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ آئے گا. جو سپیڈ ہوگی بال کے جا کے دیوار کو ہٹ کرنے کی, کم و بیش اسی سپیڈ سے وہ بال آپ کی طرف آئے گی. ہلکے پھینکیں گے بال تو ہلکی آپ کے پاس آئے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیوار میں تو تبدیلی آ سکتی ہے, دیوار کے اوپر آپ فوم لگا دیں تو بال بیٹھ جائے گی, واپس آپ کی طرف نہیں آئے گی. مگر اللہ کے قانون کو کوئی انسان تبدیل نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ پوری کائنات ان قوانین کے اوپر چل رہی ہے. یہ کائناتیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں. تو ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیے کہ ہر عمل کا رد عمل ہے. ایوری ایکشن ہیز اٹس ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. ایوری اسٹیمولس کازز اے رسپانس. تو اگر آج آپ اپنی ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے, عزت نہیں کرتے, احترام نہیں کرتے, تو ایک دن آپ آج جو بوئیں گے وہی آپ کو کاٹنا ہوگا, اور آپ اس سے کبھی بچ نہیں سکتے. یہ اٹل قانون ہے فطرت کا. تو کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا ضرور خیال رکھیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے, انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے, بہت ساری باتیں ہوں گی, کہیں مت جائیے گا. بس ہاتھ میں ریموٹ ہے نا, ذرا دیر کے لیے ہم گئے اور یوں آئے.